ایسے لوگ ہیں زمانہ گزر گیا، کرے تھے بھول گئے، لوگ بھول کے چل رہا، لوگ بھولے، آپ بھولے، آپ کے گھر والے بھول گئے، لیکن خدا کے فرشتوں نے تیرا سارا ریکارڈ محفوظ کر کے رکھا ہو، اللہ نے نہیں بھولا، وہ محفوظ ہے۔ اور ابھی بھی اگر نہیں بچے گا اور سب بھولے بولتے چلو چل رہا ہے بول کے چلنے دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا پڑے۔ ایمان سب سے کوئی کمپرومائز نہیں، ایمان کوئی لچک نہیں، ذرا بھی نہیں، ایمان خلاص۔ اللہ کی ذات میں اور صفات میں نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ درگاہ، نہ اولیاء اللہ ذرہ برابر بھی کوئی شرکت بولو کر نہیں سکتے۔ اللہ تنہا تنہا بس، لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے۔ ایسا یقین کرے تو ہی ہم کامل ایمان والے، ہمیں کہیں بھی ہاتھ جوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ عقیدہ مضبوط اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ بات بات میں لوگ شرک کر بیٹھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صاحب تم کو کیا معلوم، عوام میں رہنا پڑتا ہے اور پھر ہم کو نوکریاں کرنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ بھئی سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے مگر تم کو جنت والوں کے ساتھ رہنا ہے تو ایمان بچانا ہی پڑے گا، ورنہ سب کے ہی ساتھ پھینک دیے جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایمان میں کوئی خلاص ایمان ایسا عقیدہ بناؤ بھائیو، اپنے بال بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ آج لڑکیاں بول رہی ہے من پسند شادی کرے تو کیا ہوتا، لڑکیاں آپ کے اطلاع کے لیے اپنے علاقے میں اپنے بیڑ ضلع میں کئی گھرانے ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا اگر مسلمان ہے تو لڑکی وہ کوئی اور مذہب کی، اور لڑکی اگر کوئی اور مذہب کی ہے اور لڑکا تو دونوں میں سے جو بھی کوئی مذہب کا ہے تو ان کے گھر میں آج بھی ادھر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اور دونوں کی زندگی ساتھ میں چل رہی ہے۔ بولا ایسے نہیں، یہ قطعاً نہیں چلنے والا ہے۔ ان کے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب بچے حرام قرار دیے جائیں۔ ایمان کی خرابی نہیں، بالکل نہیں، ایمان میں داغ نہیں لگ سکتا ہے، سونا کھوٹا نہیں، کھرا ہی کھرا، داغ والا نہیں چلے گا، کتنے ہی حالات آؤ۔ یہ طے کر لو مومن آباد کے دوستوں، ہم پورا اپنے ایمان کو چاہے لاکھ آ چاہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اور ایمان کی دعوت دیتے دیتے جیئیں گے، دیتے دیتے مریں گے انشاءاللہ۔ یہی ہمارا اصل کا اپنا ایمان بس، اپنی درگاہ ہو جو۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کسی کی ناقدری نہیں آنا، اولیاء اللہ کی ذرا بھی کسی نے اولیاء اللہ کے بارے میں سوچا اور ناقدری کر لیا اور اولیاء اللہ کے بارے میں اس کے دل میں خلجان پیدا ہو گئے، اس کے سارے ایمان کو لینے کے دینے پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی توہین کرے، درگاہوں کی درگاہ ہے، یہ اس میں اللہ کے ولی اگر ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے بھائیوں ہم سارے اولیاء اللہ کو خوب مانتے ہیں مگر ہم کسی سے بولو مانگتے نہیں ہیں۔ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے۔ ہم مانگنے سے منع کرتے ہیں، مانگنے کو حرام جانتے بلکہ شرک یقین کرتے، چونکہ مانگنے کا در بولو کس کا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہے، کرتی دھرتی ذات اور کرنے والی ذات صرف اللہ۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی تو وہ تجدید ایمان کر لیں، اور ساتھ میں اگر انہوں نے ایسی غلطی کرنے کے بعد تجدید نکاح نہیں کیا تھا تو تجدید نکاح بھی کر لیں۔ تجدید نکاح بھی آسان ہے، دو آدمیوں کو ساتھ میں لے کر جائیں اور بیوی کو کہے کہ ایسا بول
میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا اور وہ مرد کہے میں نے آپ کو اتنے مہر کے بدلے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، ہو گیا نکاح، دو گواہوں کے سامنے ایسا بولے آج سے ہی جو ہوا ہوا، اگر غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو یہ دو باتیں لازم ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح۔ اب رہا